رحمت، کہاں کہاں دیکھیں گے اپنے نبی کی رحمت کو، کہاں کہاں دیکھیں گے اپنے نبی کے خصائل کو، شمائل کو، فضائل کو، معجزات کو، کمالات کو، محاسن کو. بس اتنا سمجھو روپور والوں، یہ موضوع آسان ہوگا. میری تقریر یہ 20 سال سے سن رہے ہیں. یہ موضوع خصائل، شمائل، فضائل پر مبنی میرے لیے ایسا پسندیدہ موضوع ہے کہ اس موضوع پر 10 گھنٹے کی تیاری ہے میرے پاس. تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں 10 گھنٹے کی تیاری. تو آج صرف تمہید پیش کر رہا ہوں، تقریر اس موضوع پہ پھر کبھی عرض کر رہا ہوں میں کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام کو جتنے فضائل و کمالات و محاسن معجزات دیے گئے، وہ تمام کمالات و محاسن اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے محبوب کو عطا فرما دیا. لہذا ہمارے نبی کے اندر حضرت آدم کا خلق بھی ہے، ہمارے نبی کے اندر حضرت شیش کا عرفان بھی ہے، ہمارے نبی کے اندر حضرت داؤد کی زبان بھی ہے، ہمارے نبی کے اندر حضرت ابراہیم کی رضا بھی ہے، ہمارے نبی کے اندر حضرت یعقوب کا گریہ بھی ہے، ہمارے نبی کے اندر حضرت ایوب کا صبر بھی ہے، ہمارے نبی کے اندر حضرت نوح کی شجاعت بھی ہے، ہمارے نبی کے اندر حضرت لوط کی حکمت بھی ہے، ہمارے نبی کے اندر حضرت زکریا کی شہادت بھی ہے، ہمارے نبی کے اندر حضرت یحییٰ کی لیاقت بھی ہے، ہمارے نبی کے اندر حضرت ابراہیم کا جذبہ قربانی بھی ہے، ہمارے نبی کے اندر حضرت اسماعیل کا ایثار بھی ہے، ہمارے نبی کے اندر حضرت سلیمان کی حکومت بھی ہے، ہمارے نبی کے اندر حضرت لوط کی حکمت بھی ہے، ہمارے نبی کے اندر حضرت موسیٰ کا جلال بھی ہے، حضرت عیسیٰ کا جمال بھی ہے. سب کو سمیٹ کر بولو خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اللہ ہمارا نبی. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، حضرت علامہ قاری جبر اللہ صاحب بریلوی شریف. دیکھ رہے ہیں آپ، ہمارے لیے حدیثوں کی فرمائشیں آتی ہیں شورائے کرام سے. جناب محمد علی فیضی سے لوگ فرمائش کرتے ہیں کہ فیضی بھائی وہ کلام پیش کر دیجئے کہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا. لوگ فرمائش کرتے ہیں زین العابدین بھائی سے کہ وہ کلام پیش کر دیجئے کہ جو ماں کے حوالے سے آپ پیش کرتے ہیں، فلاں کلام پیش کیجئے جو شہید اعظم کے تعلق سے پیش کرتے ہیں. اور مجھ سے کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ والی حدیث سنائیے، کوئی کہتا ہے حضرت جابر والی حدیث شریف سنائیے، کوئی کہتا ہے صدیق اکبر والی حدیث شریف سنائیے، کوئی کہتا ہے عشرہ مبشرہ والی حدیث شریف سنائیے. مجھ سے بھی لوگ فرمائشیں کرتے ہیں اور الحمدللہ میں فرمائشوں کی تکمیل بھی کرتا ہوں. آئیے میں عرض کر رہا تھا کہ مصطفیٰ بے مثال اب ماہر تحقیقات فقہیہ، عالم تحقیقات حدیثیہ، نائب خیر البریہ، حضور تاج الشریعہ، عالم العلماء، افضل الفضلاء، سیدی و سندی و مرشدی، علامہ الشاہ مفتی اختر رضا خان ازہری علیہ رحمت و رضوان اس تمہید کو اشعار میں یوں سمیٹتے ہیں کہ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے، یک نے جس کو یک بنایا اور آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے. اور اس شعر پہ آپ کو سنبھال کے رکھیے گا، کچھ بھی ہو سکتا.
کمزور دل کے لوگ خود پہ کنٹرول رکھیں. شعر ہی ایسا فرماتے مرشد کریم آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی, آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی, آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی, قبر میں پہنچا تو دیکھا پہنچا تو دیکھا. اور دیکھے تو عقیدہ تاج الشریعہ کا پر درخت آمد گدا بہر سوال, پر درخت آمد گدا بہر سوال, وہ بھلا اختر کا داتا آپ ہے, مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے. تو مصطفیٰ کی ہر کبھی بے مثال وہ رحمت للعالمین. رحمت دیکھیے ماں بہنیں حاضر ہیں, عہد رسالت میں ایک شخص تھا, اس کا نام تھا دہیہ کلبی. بہت حسین و جمیل, بہت خوبصورت, اور اس کے زیر اثر 700 افراد تھے. کتنے؟ 700. اور مصطفیٰ کی خواہش تھی کہ اگر دہیہ کلبی مسلمان ہو جائے گا تو 700 افراد مسلمان ہو جائے گا, لہذا اسلام کو طاقت مل جائے گی. آقا نے دعا کی مولا دہیہ کلبی کو مسلمان ہونے کی توفیق دے دے تاکہ اسلام کو طاقت مل جائے. اور جان لو روح پور والا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو اللہ خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اجابت کے چھٹا گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد, اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. آقا نے دعا کی تو طائر سدرہ بلبل سدرہ روح الامین جبرائیل امین آ گئے. عرض کیا رسول اللہ آپ کی دعا قبول ہو گئی. غور سے سن لو نوجوانوں, انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا, آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی, توجہ سے سن لو. جبرائیل نے عرض کیا آپ کی دعا قبول ہو گئی, دہیہ کلبی آئے گا اور آپ کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈالے گا. فجر کی نماز کے بعد دہیہ کلبی 700 افراد کے ساتھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. اب میرے نبی مکی آقا مدنی آقا نور علی نور ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان شریف پر کاندھے شریف پہ چادر شریف تھی, چادر شریف تھی. میرے نبی کی شان شریف ایک چادر شریف تھی. اور جب دہیہ کلبی مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو مصطفیٰ کو اتنی خوشی ہوئی کہ اپنی چادر شریف اتار کر آقا نے زمین پر بچھا دی اور فرمایا دہیہ کلبی تم میری چادر پہ بیٹھ جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ وسبحوا بکرۃ وصیلا. مصطفیٰ نے فرمایا دہیہ کلبی تم میری چادر پہ بیٹھ جاؤ. دہیہ کلبی نے چادر سمیٹ کر چوم کر سر پہ رکھا اور اس کے یا رسول اللہ میں آپ کی چادر پہ بیٹھوں, یہ کہ ادبی ہے, میری کیا مجال کہ آپ کی چادر پہ بیٹھو. ہاتھ بڑھائیے, کلمہ پڑھائیے, غلامی میں جگہ عطا فرمائیے. نعرہ دین, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, جشن میلاد النبی سرکار کی آمد, مسلک اعلیٰ حضرت سرسبزی روح بریلی شریف. دہیہ کلبی آقا کے سامنے داخل اسلام ہو رہا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 700 افراد کی داخل اسلام ہو گئے. مصطفیٰ کو بے حد خوشی ہوئی. مصطفیٰ مسرور ہے, مصطفیٰ مسرور ہے, مصطفیٰ مسرور ہے.
لیکن دہیا قلبی رونے لگے رونے لگے آقا نے فرمایا دہیا قلبی رونے کیوں؟ تو جواب سنیے گا دہیا قلبی یہی بات بتانی ہے مجھے. دہیا قلبی نے کہا یا رسول اللہ میں اب تک اپنے ہاتھوں سے ان ہاتھوں سے 70 بچیوں کو زندہ دفن کر چکا ہوں. یا رسول اللہ میرا دل پتھر کا ہو گیا تھا. ہمارے معاشرے میں یہ زمانے جاہلیت کی بات ہو رہی ہے, ان دنوں کی بات اعلان نبوت سے پہلے اللہ اکبر کہ لوگ بچیوں کو اپنے گھروں میں رکھنا, اس کی پرورش کرنا, پھر اس کی شادی کرنا, سسر بننا, کسی کو داماد بنانا اس معاشرے میں عیب سمجھا جاتا تھا. عیب وہ سوچتے تھے کوئی میرا داماد بنے, کسی کی ہم سسر بنے, کسی کے گھر ہماری بیٹی جائے. یہ کام ان کے نزدیک منحوس تھا اور معیوب تھا. دہیا قلبی نے کہا آقا میں 70 بچیوں کو زندہ دفن کر چکا ہوں. اور آگے کہتا ہے یا رسول اللہ ایک بچی جو چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تھی وہ مجھے ابا جان کہہ کر بلاتی تھی. میں ایک دن اسے دفن کرنے کے لیے ریگستان میں لے کر چلا, وہ میرے ساتھ چلی. وہ سمجھ رہی تھی کہ میں اپنے ابا جان کے ساتھ تفریح کے لیے جا رہی ہوں. یا رسول اللہ جب میں گڈھا کھودنے لگا تو وہ میری بچی اپنے ہاتھوں سے مٹی ہٹا رہی تھی. یا رسول اللہ جب کوئی پتھر آتا تو وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے ہٹاتی اور وہ میری مدد کر رہی تھی. اسے کیا معلوم تھا کہ میں اسے زندہ دفن کرنے والا ہوں. آقا جب گڈھا تیار ہو گیا اس بچی کو میرے گڈھے میں رکھا تو وہ مجھے حسرت سے دیکھتی رہی, میں اسے دیکھتا رہا. اسے کیا خبر تھی کہ میرے ابا جان مجھے زندہ دفن کر دیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے, مجھے مار دیں گے. میں اس کے اوپر مٹی ڈال رہا تھا. وہ سمجھ رہی تھی کہ بابا میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, دل لگی کر رہے ہیں, یہ تفریح میں ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں ہمارے ابا جان. یا رسول اللہ میں مٹی ڈال رہا تھا اور وہ مجھے دیکھ کر مسلسل مسکرا رہی تھی. مٹی کمر تک آ گئی, وہ مسکراتی رہی, میں مٹی ڈالتا رہا. اور جب مٹی گردن تک آ گئی تب وہ پوچھتی ہے یہ ابا جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر, میں ایک بھاری پتھر لے کر آیا. وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی مجھے مت ماریے, میں آپ سے کھانا نہیں مانگوں گی, میں آپ سے کپڑے نہیں مانگوں گی, میں آپ سے کھلونے نہیں مانگوں گی, میں آپ کو پریشان نہیں کروں گی, میں آپ کے کپڑے صاف کر دیا کروں گی, میں آپ کی خدمت کیا کروں گی. ابا جان مجھے مت ماریے. مگر یا رسول اللہ میرا دل پتھر کا ہو گیا تھا. وہ بڑا سا پتھر میں نے اس کے اوپر ڈال دیا اور اس بچی کی ایک چیخ نکلی اور وہ چیخ اس وقت میرے کانوں میں آواز آئی, لیکن میرا دل پتھر کا تھا اور مجھے کچھ رحم نہ آیا. سرکار آج کلمہ پڑھنے کے بعد بچی کی چیخ میرے کانوں میں گونج رہی ہے, میرا دماغ پھٹا جا رہا ہے. سرکار یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے پوچھئے اگر میرے لیے موت کی سزا ہوگی تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں, اگر پھانسی کی سزا ہوگی تو میں پھانسی پہ لٹکنے کے لیے تیار ہوں. میری مدد کیجیے. اللہ تعالیٰ سے پوچھئے میرے لیے سزا کیا ہے, میرے لیے سزا کیا ہے. مصطفیٰ رونے لگے, ابو بکر رونے لگے, عمر بن خطاب رونے لگے, عثمان غنی رونے لگے, حضرت طلحہ رو رہے, حضرت زبیر رو رہے, سعد بن وقاص رو رہے, سعید بن زید رو رہے, پوری محفل رو رہی ہے. لیکن طائر سدرہ, بلبل سدرہ, روح الامین جبریل امین نے بتایا یا رسول اللہ دہیا قلبی قاتل ہے, دہیا قلبی پاپی ہے, دہیا قلبی مجرم ہے. مگر آقا اس نے جو جرم کیا ہے وہ قبل از اسلام کیا ہے, اس نے جو قتل کیا ہے کلمہ پڑھنے سے پہلے کیا ہے. تو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ماضی کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا ہے, ماضی کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے. لیکن محفل اداس رہی. مصطفیٰ نے فرمایا او لوگوں بیٹی کو منحوس سمجھتے ہو, نہیں دیکھو میرے گھر میری پیاری بیٹی فاطمہ پیدا ہو رہی ہے اور یہ فاطمہ یہ اللہ کی رحمت ہے. کان کھول کر سن لو,
سی جی ایک بیٹی ہے، اس نے اس کی اچھی پرورش کی اور اچھی جگہ شادی کر دی، اس باپ کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اگر دو بیٹی ہے، اچھی پرورش کی اور اچھی جگہ پہ شادی کر دی، اس باپ کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ تین بیٹی ہے، کیا بیٹی کی تمنا کوئی رکھتا ہے، اس باپ کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے کہ بیٹی زحمت رہی اللہ کی رحمت ہو۔ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، مرحبا، ذکر اللہ صاحب کابری، زندہ باد۔ لہذا ذکر میں میں یہ بھی بتاتا چلوں حسن رضا بھائی، حدیث شریف میں بیٹوں کی شادی پر جنت کی بشارت نہیں ہے، بیٹوں کی شادی پر جنت کی بشارت نہیں ہے، بیٹی کی شادی پر جنت کی بشارت ہے۔ لہذا یہ چند شعر سماعت کر لو کہ قسمت میں جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں، رحمت خدائے پاک کی لاتی ہے بیٹیاں، اب اس سے بڑھ کے کون سی دولت کی طلب ہو، جنت تمہارے گھر کو بناتی ہے بیٹیاں۔ بیٹوں سے کم نہ سمجھو انہیں، دوستوں کا بھی سوئے ہوئے نصیب جگاتی ہے بیٹیاں۔ ایک اجنبی کے گھر کو بسانے کے واسطے والد کے گھر کو چھوڑ کر جاتی ہے بیٹیاں، اور ماں باپ کی صداؤں پہ لبیک بول کر بیٹوں سے پہلے بھاگ کر آتی ہے بیٹیاں۔ سرکار کی آمد، واہ، زندہ باد زندہ سونے کی آمد، باد، زندہ باد زندہ باد۔ بے شک بڑھتے عورتوں کو، بچیوں کو جو حقوق عطا فرمائے ہیں تا اسلام میں، شریعت مصطفیٰ میں، جو حقوق عورتوں کو، بچیوں کو من جانب رسول اور من جانب اللہ جو حقوق عطا کیے گئے، وہ حقوق بے مثال ہے اور یہ مذہب ہے۔ اتنی محبت بچیوں کو نہ ملی جتنی محبت مذہب اسلام نے عطا کیا۔ تو بیٹیوں سے، بچیوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنا زیادہ وقت موبائلوں پہ ضائع نہ کریں، زیادہ وقت قرآن کی تلاوت میں لگائیں، زیادہ سے زیادہ وقت کہاں دیں؟ قرآن کی تلاوت میں۔ اور ماں باپ آپ کے لیے آپ کے سرپرست ہیں، ان کے اشارے کے مطابق، ان کی تنبیہ کے مطابق اور ان کی تعلیم کے مطابق ہمیشہ ماں باپ کی عزت کے چار چاند لگانے کی ہی کوشش کریں، اور لگاتی بھی چار چاند الحمدللہ۔ چند بیٹیوں نے مل کر کئی سال تک کارچوں کا کام کر کے اپنے ابا کو حج کے لیے بھیج دی۔ یہ اخبار میں نیوز آئی، تو بیٹیوں کی بے مثال باتیں بے شمار ہیں، پھر کبھی آؤں گا تو میں پیش کروں گا۔ ایک گھنٹہ بیان میرا بھی ہو گیا ہے، اور میرے عزیز اور ہر دل عزیز شاعر جناب زین العابدین بھی بیٹھے ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے عزیز کا وقت لوں، لہٰذا یہ کہہ کر رخصت ہوتا ہوں کہ جس کی سمجھ میں آئے وہ پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سر راہ رکھ دیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ طیبہ کا ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔